إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے آپ کی مخالفت میں صرف مشرکین تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو نہ صرف مشرکین بلکہ یہود بھی آپ کی مخالفت میں اتر آئے، اور جیسے ہی اسلامی سلطنت میں وسعت ہوئی تو پھر عیسائیوں کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم بھی کبھی ختم نہ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہود کی بے شمار بے اعتدالیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کی مخالفت ہی نہیں کرتے بلکہ یہ ایک دوسرے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ جس طرح کہ یہاں اللہ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پہ نہیں ہے، حالانکہ عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر ہیں، انہیں کہنا کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں یہ غلط ہے۔ اگر انہوں نے اپنے دین کو اپنی کتاب کو بدل دیا تو یہ الگ بات ہے، لیکن عیسائیت ایک دین ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اور اگر تبدیلی کی تو یہ ان کی بدبختی ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ کسی چیز پہ ان کی بنیاد ہی کوئی نہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح یہود عیسائی کہتے تھے وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے، حالانکہ یہودیوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد اتنے انبیاء آئے، کئی کا تذکرہ نام لے کے اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا۔ پیچھے ہم یہ آیت پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے پیر در پیر موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھیجے، اور یہ کہنا کہ یہود کسی چیز پہ نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دے، اپنی کتاب کو بدل دے تو یہ الگ اس کی بدبختی ہے، لیکن اس کی بنیاد تو ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، اور اسی طرح مشرکین یہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہ سابی ہیں، بے دین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے یہ بات بڑی ہی گراں گزر تھی کہ ان کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے اور ہمیں بے دین کہتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، اللہ کی کلام اتر رہی تھی اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور یہ کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو سمجھایا کہ یہ صرف آپ کے متعلق ہی رویہ نہیں ہے، یہ آپس میں بھی ان کا رویہ یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔
کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جو نہیں جانتے انہوں نے بھی اسی طرح کہا، جس طرح مشرکین ہیں، ان کے پاس کتاب کوئی نہیں تھی لیکن وہ بھی یہی بات کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پہ گھبرانا نہیں، فاللہ یحکم بینکم، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا جو تم اختلاف کر رہے ہو، میں بتاؤں گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا، اور جب اللہ کا فیصلہ آئے وہاں کوئی اور فیصلہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی مختلف فرق ہیں، مختلف جماعتیں بنی ہوئی ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنی جگہ خوش ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور صدیوں سے مناظرے ہو رہے ہیں، کوئی بات سرے لگتی نہیں ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ کسی کے دل میں اپنا ڈر ڈال دے تو وہ حق کی بات کو سن کے قبول کر لیا کرتا ہے، وگرنہ اکثر لوگ ضد اور اناد میں رہتے ہوئے ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں بات کو۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو تمہارا رب فیصلہ کرے گا۔ اب اللہ جب فیصلہ کرے گا تو اس نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ کون زیادہ ہے کون کم ہے، جس طرح آج اپنی زیادہ تعداد کی وجہ سے جلوس نکال کے اپنی بات کو منوا لیا جاتا ہے، کہ اللہ کی عدالت میں تو ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس بات پہ ہم سب کو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ ہم جن باتوں میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں ہمیں اختلاف برائے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اختلاف کریں حق پہ، اور حق بات جب تمہارے پاس یا میرے پاس ہو تو پھر اس پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور عمومی طور پہ لوگ جو اہل حق ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں یہ بڑے متشدد ہیں، یہ بڑے سخت گیر ہیں، بات کو جو ہے نا کوئی درمیانی راہ نہیں نکالتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت سحری کا ٹائم ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد دن کا اجالا شروع ہو جائے گا، اگر اس وقت ایک بندہ کہے کہ اس وقت دوپہر سورج درمیان پہ آیا ہوا ہے تو کیا اس کے ساتھ کمپرومائز کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی اگر اس کا یہ کہتا ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں سحری کا وقت ہے، چلو درمیان میں کر لیں، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی 8-9 بجے کا وقت ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بے عقل کرتے ہیں۔ جب انسان کو حق کا علم ہو جائے، حق کیا ہے، یہ کسی مولوی کی بات کا نام نہیں ہے، حق اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا نام ہے۔ جب یہ آ جائے تو پھر اس پہ کمپرومائز کیا، اس میں تو اطاعت ہے، اس میں تو حکم ہے کہ جب تم سنو تو پھر تمہارے اوپر ایک ہی بات ہے کہ تم نے فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کی بربادی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت تو بظاہر اتری تھی اہل مکہ کے لیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو پہلے تو مجبور کر دیا کہ وہ مکے سے چلے جائیں، آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، جب آپ عمرے کے لیے آئے تو انہوں نے عمرہ کرنے سے بھی منع کر دیا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ یعنی یہ ایسی بات تھی، حقیقتاً آپ بدبخت بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ کے پوچھتے تھے، اللہ کو نام نہیں لیتے تھے، تو اگر کوئی اللہ کا نام اللہ کے گھر میں لینے کے لیے آتا تھا تو اسے منع کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ صرف ان کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھی شخص
اللہ کے گھر کی اجارہ داری اپنی بناتا ہے اور اپنی مرضی سے کسی کو آنے جانے دیتا ہے، یہ بدبخت انسان ہے، کیونکہ یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں آنے والے لوگوں کو جو اللہ کے ذکر کے لیے آئیں قطعاً نہیں روکنا چاہیے، وہ کسی بھی وقت آئیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہی ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے کہ وہاں اللہ کا نام جپا جائے، وسعى فی خرابها، اور اس کی بربادی کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، یہ ایسے لوگ ہیں، انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو چدراہٹ نہیں ملتی، دنیا کی ذلت ملتی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب وہ انسان ہے، اے اللہ ہمیں ایسی بد نصیبی سے بچانا۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کے گھروں کی آبادی کی کوشش کرتا ہے، کہ آنے والے مہمانوں کو سہولت مہیا کرتا ہے اور لوگ محسوس کریں کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو ہمارا احترام ہوا ہے۔ کسی بھی انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ بندہ نماز پڑھنی چھوڑ دے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ایک بھائی نے رکا لکھا ہے، یوسف بٹ صاحب راہ علی والے کی والدہ کا آج آپریشن ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت کا عملہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن پہ تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ایسے کاموں سے بچا جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اے مالک الملک ہم سب پہ رحم فرما، اے مالک الملک ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہر مسلمان کی نیک حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ انہیں سیدھا کر دے اور ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا لے، اے مالک الملک ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہم پہ رحم فرما دے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ جس طرح وہ بچپن میں ہم پہ رحم کرتے رہے ان پہ رحم فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، اے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سبحان رب